بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میرے بھتیجے، جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم اس پر کہاوتیں اور مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ بہاولہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 22۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، یہ تو شرک سے بری ہو گیا۔ پھر دوسرے آدمی کو دیکھا، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی۔ بہاولہ مستند احمد، حدیث نمبر 16734۔ مال و دولت پر پہلا حق کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ بہاولہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4711۔ اسلامی اخلاق و آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی کرتے۔ بہاولہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2745۔ وضو میں پانی کے بیجا استعمال کی کراہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے ولہان کہا جاتا ہے، تم اس کے وسوسوں کے سبب پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔ بہاولہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 57۔ خوشخبری ملنے پر سجدہ شکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ بہاولہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2774۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، کلونجی میں ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ بہاولہ صحیح بخاری و سنن ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ بہاولہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2320۔ سورۃ الملک کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ بہاولہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1400۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہاولہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3062۔ اگر آدمی زمزم کا پانی شفا کے لیے پیے تو شفا حاصل ہوگی، اگر پیٹ بھرنے کے لیے تو کھانے کی احتیاج نہ ہوگی، اگر پیاس بجھانے کے لیے پیے تو پیاس دور ہو جائے گی۔ بہرحال جس نیت سے پیے گا وہی فائدہ اللہ چاہے تو حاصل ہوگا، خواہ دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ملک کو بلا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز فجر کے لیے جگاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داود حدیث نمبر 5101۔ فضول بولنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو ایسے پھراتے ہیں جیسے گائے گھاس کھانے میں چپڑ چپڑ کرتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابو داود حدیث نمبر 5005۔ فضول خرچی اور اسراف سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3118۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔